بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اسرار جہاں، اس کے سلسلے میں ہم آج بات کریں گے شیطان مت یا سیٹانزم کی، جس سے مراد ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت سی اقوام، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے آگے منتیں بھی مانتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب آج ہم اس کے بارے میں معلومات کریں گے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں اور کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں۔ کہ مذاہب عالم اور اصنامیات خیر و شر کے مسئلے کی تشریح بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے جب سے یہ دنیا بنی ہے، کائنات میں دو قوتیں برسر پیکار ہیں۔ ایک قوت شر کی ہے اور دوسری خیر کی ہے۔ وقتاً فوقتاً دونوں قوتیں ایک دوسرے پر غالب آتی رہتی ہیں، کبھی خیر شر پر اور کبھی شر خیر پر، اور یہ سلسلہ بالآخر خیر کی فتح اور شر کی ہمیشہ کی مغلوبیت کے ساتھ ہی انجام پذیر ہوگا۔ جیسے آل از ویل دیٹ اینڈز ویل کے حوالے سے جملہ مذاہب ماں سوائے شیطان مت کے کا رجحان نیک اور خوشگوار انجام دینے والے خیر کی قوت کی طرف ہے، جس کا نمائندہ یزداں یا خدا ہے، جبکہ شر کی قوت چونکہ اس قوت خیر کی دشمن ہے، لہٰذا اہل مذہب بھی قوت شر کے مخالف ہیں، جسے وہ شیطان، ابلیس، اہرمن اور لوسیفر وغیرہ کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ شیطان مت سے تعلق رکھنے والے اس کے برعکس تخریب کی منفی قوت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور خیر کی طاقت سے متنفر ہیں۔ وہ بنیادی طور پر یہ سب شیطان کو پوجتے ہیں، لیکن جزیات کے اعتبار سے ان میں بھی بڑا تنوع نظر آتا ہے، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ لوگ عقائد میں اختلافات کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں ان کی تشریحات میں فرق پایا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ بہت پرانی ہے، بعض ان میں کافی مؤثر بھی ہیں، اور یورپ اور امریکہ میں جدید دور میں ایک نئے جوش اور ولولے سے اٹھے۔ شام میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا فرقہ یزیدیہ شیطان کو ملک الطوس کہتا ہے، اور جو شیطان کو برا کہے یہ لوگ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ ایران کے کسی علاقے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اگرچہ اپنے آپ کو صحیح مسلمان قرار دیتے ہیں، تاہم ان کے اور عام مسلمانوں کے عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ لوگ شیطان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں غلطی کر بیٹھنے والا شیطان کو بڑا افسوس ہوا، وہ خدا کا بہت مقرب تھا اور خدا کے بعد اسی کا درجہ آتا تھا، کیونکہ اس نے عرش کے چپے چپے پر سجدہ کیا تھا۔ وہ علم و فضل میں کل مخلوقات سے آگے تھا، حسن و جمال میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسے حکمت کی وجہ سے فرشتوں کا درجہ دیا گیا۔ آدم کے آگے سر نہ جھکانے کی غلطی کرنے پر جب اسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا تو اس دانا کو احساس ہوا کہ غلطی کے ارتکاب کے کیسے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں، بس وہ خوب گڑگڑایا اور اتنا رویا کہ اس کے آنسوؤں کے قطروں سے جہنم کے 7 درجے بجھ گئے، اور وہ خدا کو اس رعایت سے اتنا ہی پیارا ہو گیا، اور ادھر جہنم کے خطرے کو انسان کے لیے ختم کر دینے کی وجہ سے انسانیت کا محسن بھی ٹھہرا، بس وہ انسانوں کی جانب سے سجدہ شکر کا حقدار ہے۔ یہ جو ایران میں فرقہ پایا جاتا ہے اس کے عقائد ہیں، لیکن اوپر بیان کردہ عقائد میں ہمیں اس بات کی جھلک ملتی ہے کہ خدا کا رتبہ پھر بھی بلند تصور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مغرب میں ابلیس کے پجاری خدا سے سخت عداوت رکھتے ہیں اور عبادت کے لائق صرف شیطان کو قرار دیتے ہیں، اور مشکلات کے حل کے لیے شیطان سے رجوع کرتے ہیں۔ دور حاضر کے شیطان پرستوں کے عقائد ازمنہ وسطیٰ کے مغربی شیطان پرستوں کے عقائد سے مماثل ہیں۔ یہ مذہب عیسائیت کے خلاف شروع ہوا تھا۔ ان دونوں کے عقائد کا مشترکہ جائزہ لیا جائے گا۔ 19ویں صدی میں مغرب میں رومانیت کی تحریک چلی۔ اس سے متاثر ہونے والوں نے بھی شیطان کی بہت توصیف کی۔ اہل مذہب جسے ابلیس کی سرکشی قرار دیتے ہیں،
رومانویوں کے نزدیک وہ ابلیس کی خودداری ہے۔ ایک رومانوی سیموئل ٹیلر نے قصہ آدم و ابلیس کے بارے میں رائے زنی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے مقدمہ کے ایک ہی رخ کا مطالعہ کیا ہے کیونکہ ساری کتب خدا کی تحریر کردہ ہے۔ گویا شیطان کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، اور یہی کام رومانوی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شیطان کو الہامی کتب کا ذریعہ حاصل نہیں رہا، جبکہ خدا نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ سحر پرست اقوام میں شیطان کی پرستش کا سراغ قدیم زمانے سے ملتا ہے۔ یورپ میں سحر کے تاریخ دور میں شیطان پرستی جادو کا لازمی جزو قرار دیا۔ اب ساحرین شیطان کو خالق کائنات اور خدا کو اس کا دشمن گردانتے ہیں، جس نے ناجائز طور پر ابلیس کی مملکت پر قبضہ جما رکھا ہے، اور آخر کار یہ بادشاہت حقیقی وارث یعنی شیطان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور اسی کام کے لیے اس وقت ایلومیناتی جو تنظیم ہے یہودیوں کی، اور جو بہت سارے جس میں شیطانی لوگ شامل ہیں، وہ کام اسی مقصد کے لیے کر رہی ہے۔ عیسائیت کے ظہور کے بعد سحر اور شیطان مت میں یہی فرق رہا کہ ساحر سورسرر وہ شخص مانا گیا جو سحر کا استعمال محض کسی دنیاوی مقصد کے لیے کرے، جبکہ شیطان پرست کو وچ کہا گیا، جو شیطان کو اپنا دنیا و آخرت کا رکھوالا جانتے تھے اور مانتے تھے کہ آخر کار خدا شیطان اور اس کے مددگاروں کے آگے شکست کھائے گا۔ عیسائی دو بالائی کرداروں کو شیطان کے چیلے خیال کرتے، جو دوسروں کے نزدیک دیوی اور دیوتا ہونے کی وجہ سے واجب الاحترام اور لائق عبادت تھے۔ رومی سلطنت میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا اور قربانی عیسائی حکام نے بند کر دی تھی۔ بعد ازاں سحر پر بھی یہ کہہ کر پابندی عائد کر دی گئی کہ ساحر شیطان کے ہاتھ اپنی روح کو فروخت کر دیتا ہے اور بدلے میں پراسرار طاقتیں حاصل کرتا ہے، جبکہ شیطان پرست بلا کسی ستائش شیطان کو آقا مانتے ہیں اور اسے پوجتے ہیں۔ عیسائیت نے 13ویں صدی عیسوی میں انکوزیشن نامی ادارے قائم کیے، جن کا مقصد پوچھ گچھ کی آڑ میں دولت مند گھرانوں پر سحر کاری کا الزام لگا کر انہیں تشدد سے تسلیم کرانا تھا کہ وہ شیطان کے پجاری تھے، اور پھر ان کی دولت بحق مسیحیت ضبط کرا لینا تھا۔ انکوزیشن کے دہشت ناک مظالم شیطان مت کو جڑ سے اکھاڑنے میں ناکام رہے، بلکہ شیطان کے پیروکاروں نے اور مضبوطی سے اپنے عقیدے کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کوئی نیا شخص جب اس مذہب کو قبول کرتا تو سب سے پہلے عیسائیت سے تائب ہوتا، شیطان کے نام پر بپتسمہ حاصل کرتا اور عیسائی نام ترک کر دیتا۔ وہ ایک دائرے میں کھڑا ہو کر عہد کرتا کہ ابلیس کا وفادار رہے گا، اس کے نام پر بچوں کی قربانی کرے گا، خدا بیٹے اور روح القدس سے متعلق مقدسات کی بے حرمتی کرے گا، اور شیطانی افعال سیاہ رسوم اور سبت کی بابت کسی سے کچھ نہ کہے گا۔ یہ سب باتیں اس وقت موجود ہیں، اور دنیا میں بہت سی جو اقوام ہیں ان میں جو شیطان پرست لوگ ہیں وہ یہ سب کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سے امریکی صدر بھی اس علومناتی تنظیم کے رکن ہیں اور وہ ان کے ایجنڈے پر عمل پیرا بھی ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں ان شیطان پرستوں کی پکڑ دھکڑ اور زندہ جلا دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور بے پناہ تشدد سے ان رسومات کی بابت معلومات حاصل کی گئیں جو خفیہ طور پر سر انجام دی جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ جادوگرنیاں خاص جڑی بوٹیاں نومولود انسانی بچوں کے خون اور چمگادڑوں، مینڈکوں اور چھپکلیوں کو کوٹ کر ایسا مرہم تیار کرتی ہیں جسے بدن پر مل کر ان میں اڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں مختلف جادوگرنیوں نے تشدد کے بعد ان جڑی بوٹیوں کی شناخت کرا دی۔ پتہ چلا کہ در حقیقت اس ملغوبے میں نشہ اور اجزاء موجود ہوتے ہیں جن کے کھانے یا مالش کرنے سے آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اڑ رہا ہے۔ دور حاضر میں شیطان مت کے احیاء کی کوشش 1961 میں شائع ہونے والی کتاب مغربی یورپ کا سحری مذہب سے شروع ہوئی۔ اسی کتاب کے ایک شارح جیرال گارڈنر نے اعلان کیا کہ اسے انگلینڈ میں قدیم شیطان پرستوں کا ایک ایسا گروہ ملا ہے جو کسی نہ کسی طرح جادوگروں کے قتل عام سے بچتا چلا آ رہا تھا، اور انہوں نے اپنی تقاریب میں شریک بھی کیا تھا۔ بعد ازاں امریکہ کی سب سے مشہور جادوگرنی سائبل لیک اور ایک برطانوی محقق ولکن وس نے بھی تصدیق کر دی کہ نیو فارسٹ میں شیطان پرست 1930 اور 1950 کے عشروں تک موجود ہیں اور اب بھی موجود ہوں گے۔
نسبتاً قریب کے ادوار میں شیطان مت کی ایک نئی صورت سحر ابیض یا سفید جادو ہے۔ اس مذہب کے متابعین عیسائیت کے مخالف ایسے شیطان پرست ہیں جو قدیم شیطان پرستوں کے برعکس انسانیت کی خدمت میں عظمت خیال کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک گناہ کا مفہوم الگ ہے۔ تاہم جنسی بے رغبتی یہاں بھی بدرجہ عتم موجود ہے۔ یہ لوگ دیو مالائی کرداروں کو پوجتے ہیں۔ ان کے ہاں مادر ارضی جو زرخیزی کی دیوی ہے سب سے زیادہ قابل احترام ہے، جس کی پوجا تقریباً تمام قدیم ادوار کی اقوام نے زراعت کے دور میں کی۔ اس کے علاوہ دیگر رومی، مصری اور یونانی اصنامیاتی کردار بھی پوجے جا رہے ہیں۔ 1880 میں امریکہ کے ایک شخص چارلس لی لینڈ کی ملاقات فلورنس میں ایک اطالوی جادوگرنی مدالینا سے ہوئی، جس نے بتایا کہ ان جادوگرنیوں کا عقیدہ ہے کہ چاند دیوی ڈیانا نے اپنے بھائی لوسیفر کے تعلق سے ایک لڑکی ارادیہ کو جنم دیا۔ اب ارادیہ جادوگری سکھاتی ہے اور شیطان کے پجاریوں کی مددگار ہے تاکہ انہیں خدا کا بیٹا اور روح القدس کی شر سے محفوظ رکھ سکے۔ لی لینڈ نے 1899 میں جادوگروں کی انجیل ارادیہ شائع کر دی۔ خیال ہے کہ اس انجیل کو نیو فارسٹ میں بڑا تقدس حاصل ہے اور یہی مقام سحر ابیض کی جنم بھومی قرار دیا جاتا ہے۔ یورپی شیطان پرستوں کے بارے میں عام رویہ یہ ہے کہ اس مذہب نے محض عیسائیت کے مروجہ عقائد کے خلاف جنم لیا۔ شیطانی بائبل کی یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ شیطان صرف ان سے مہربانی کا روادار ہے جو اس کے حقدار ہوں، نہ کہ مروجہ عیسائیت کی طرح کمینوں سے۔ شیطان بدلے پر یقین رکھتا ہے، نہ کہ دوسرا گال بھی مارنے کے لیے آگے کرنے پر۔ شیطانیت انسان کی طبعی اور ذہنی و جذباتی تسکین کی علامت ہے جو گناہ کے ذریعے ممکن ہے۔ شیطانیت فکر و عمل اور جہد مسلسل کی دعوت دیتی ہے اور خالی خولی شراب سے بچاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ بات تھی، کچھ آپ سے باتیں شیئر کی شیطان کی بات کے بارے میں، اور ابھی بھی اس کے متعلق بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے علاقوں میں۔ امریکہ میں تو یہ بہت بڑا ایک طرح کا فتنہ بن چکا ہے ایلومیناٹی، اور جو اصل عیسائیت کے پیروکار ہیں جو وہ اس کے خلاف جد و جہد بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت مشہور ناول ہے دا اومن، اس پہ مووی بھی بن چکی ہے، بنائی ہے، جس میں ایک جو 666 ان کا سائن ہوتا ہے 666، اور اس میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو انسان اور گدڑی کے ملاپ سے، اور پھر وہ اس کے پیچھے جو پادری ہوتے ہیں حق پرست، وہ بھی اس کے پیچھے لگتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان نے دوبارہ اپنا جو چیلا ہے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کو دجال کے روپ میں تمام دنیا پر مسلط کیا جا سکے۔ جو اصل پیروکار ہیں کسی بھی مذہب کے، ان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو اصل ایک مسیح علیہ السلام نے آنا ہے، سب کو پتہ ہے، مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نے بھی آنا ہے، اور وہ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ مسیح آئے گا اور پھر شیطان کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ بہرحال اسی طرح تضادات کے یہ سارے باتیں ہیں، اسی لیے اس کو ان کھلے رازوں میں سے بھی راز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس پہ بحث اور اس کا جو پورا منبع ہے وہ ابھی تک کوئی بھی اس کے سرے کو نہیں پکڑ سکا۔ اس لیے آج ہم اپنی بات ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اور کل ہم معجزہ کیا ہے اور معجزہ کیسے رونما ہوتا ہے اور معجزہ کن اشخاص سے ہو سکتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج کی بات ہم اپنی ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے اتنی ہی اچھی اچھی باتیں لے کے آتے رہیں۔ ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں تاکہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔